سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اے اللہ والے یہ بتا فاروق میں باقی صحابہ میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے بہت بڑا فرق ہے. تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا. کس وقت مانگا، کس انداز سے مانگا، کس حالت میں مانگا؟ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. جاؤ مکے کی گلی گلی کو دیکھو، مکے کی چوک دیکھو، پہاڑوں سے جا کے پوچھو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کتنا مارا. اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، 14ویں کا چاند شرمائے، مگر مکے والوں نے اس خوبصورت چہرے پر بے تحاشا پتھر پھینکے لہولہان کر دیا. سارا دن لوگ پتھر مارتے ہیں، ساری رات میں کانٹے بچھاتے ہیں، ریشم سے نرم پاؤں کی تلیوں میں کانٹے چبھتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہلتے، کچھ نہیں فرماتے، جھولی پھیلا کے دعا کرتے ہیں الہی کانٹا بچھانے والے کو ہدایت عطا فرما. 4 دن کے فاقے کاٹے، کپڑا نہیں، باہر کھانا نہیں، دولت نہیں، لمبا چوڑا ساز و سامان نہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو رہی ہے، مکے کی مشہور رئیسہ شاکرہ عورت ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او مکے والوں دیکھ لو، کل کو مجھے تنگ نہ کرنا، مجھ غریب کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں، دھن دولت نہیں، ساز و سامان نہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا او میرے آقا یہ ساری دولت تیری، میں تیری، میری جان تیری، میرا ایمان تو ہے، یہ سب کچھ قربان ہے. سیدہ خدیجہ نے بے شمار دولت لا کر حضور کی خدمت میں ڈال دی. چاہیے تو یہ تھا سنبھال کر خرچ کر دے. خدیجہ فرماتی ہے حضور نے مدینے کے فقیروں میں ایک دن میں تمام کا تمام مکے میں خرچ کر دیا. نبی کا صبر دیکھو، نبی کا سبق دیکھو، نبی کا استقلال دیکھو کہ وہ باوجود ضرورت مند ہونے کے دولت کو اکٹھا نہیں کرتا. صرف 14 مسلمان ہے اللہ کی دھرتی پہ، آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان، اور ان کی بھی بری حالت ہے. کبھی اطلاع ملتی ہے وہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ابو بکیرہ کی پسلیاں توڑ دی گئی. کبھی خبر ملتی ہے آج تو بلال کے سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، کمر کے نیچے آگ کے شعلے ہیں، اتنا وزن رکھ دیا گیا. صدیق فرماتے ہیں میری آنکھ نے بلال ایک بالش زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی. تنگ ہے، مجبور ہے، پریشان ہے. ادھر کفر نے پنچایت بلائی، کمیٹی بلائی، ابو لہب آیا، ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید ابن مغیرہ آیا. سب نے اکٹھے ہو کر کے مشورہ کیا کہ جب تک اس تحریک کے بانی کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ
کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک اسلام کی تحریک ختم نہیں ہو سکتی. مشورہ تو کر لیا لیکن اب اس کام کو کرنے کے لیے آدمی نہیں ملتا. کون جائے نبی کا سر اتارنے؟ مکی کی چودھریوں نے، رئیسوں نے، سرداروں نے مشورہ کیا. خطاب کا بیٹا بڑا بہادر ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا جرت والا ہے، اس کے ذمہ یہ کام لگاؤ. بلایا اور بلا کے کہا اس نبی کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ اس کا سر اتارنا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ارے اندازہ تو لگاؤ، ادھر کفر کی طاقت بھی فاروق اعظم کی طاقت کو تسلیم کرتی ہے، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلا رکھی ہے. الہی خطاب کے بیٹے کو ایمان کی دولت دے دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. حضرت فاروق اعظم کفر کا انتخاب بھی فاروق ہے، نبی کا انتخاب بھی فاروق ہے. اور جس کی قوت کو مکے کے کافروں نے مانا ہو تم اس کو آج نہیں مانتے. امیہ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا تھا. ابو جہل کے بیٹے آگے نہ آئے، ولید کے بیٹے نہ آئے، مکے کے اور کافر آگے نہ آئے. کہا فاروق اس کام کو کر سکتا ہے. خدا سے بلایا اور بلا کے کہا جاؤ نبی کا سر اتار کے لاؤ. انہوں نے کہا بہت اچھا. چل پڑے، تلوار ہاتھ میں ہے، جلال میں ہے، غصے میں ہے. کہا نیا دین پھیلا دیا، پرانا دین ختم ہو گیا. آج کل بھی کئی لوگ کہا کرتے ہیں نا تو میاں یہ نئے مولوی ہیں، ہمارے باپ دادا جو تھے نا وہ اصلی دین پہ نہیں تھے. بس وہی بات اچھی ہے جو باپ دادا کرتے ہیں. اگر کسی کا باپ چوری کرتا ہو پھر بیٹے کو چوری کرنی چاہیے. یہ کوئی اصول ضابطہ نہیں. صحابی کو راستے میں فاروق اعظم ملے، پوچھا آج تو بڑے گیسوں کا دم میں ہو، آج تو بڑے جلال میں ہو، آج تو بہت غصے میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس نبی کا سر اتارنے چلا ہوں جس نبی نے پورے عرب میں نعوذ باللہ فساد مٹا دیا. صحابی نے ٹلانے کے لیے میرے آقا کو جا کر تکلیف نہ دے اور کہنے لگا اور عمر اور خطاب کے بیٹے جس دین کو تم ختم کرنا چاہتے ہو وہ دین تو تمہارے گھر میں پہنچا ہوا ہے. تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. اچھا میرے گھر میں دین آ گیا؟ جس دین کو میں ختم کرنے کے لیے چلا ہوں اس دین کا میرے گھر میں چراغ جل چکا ہے. وہیں سے واپس ہوئے، دروازے پہ گئے تو خطاب کی بیٹی اور اس کا گھر والا فاروق کی بہن اور بہنوئی دونوں خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. دروازے پہ زور سے دستک دی، بہن سمجھ گئی میرا بھائی آیا، دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتی کھولتی پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہمارے زمانے کی کوئی بہن ہوتی بھائی جان بیٹھو چائے پیو، بھائی جان سوڈا پیو، تشریف رکھو. جب ایمان آ جاتا ہے، غیرت آ جاتی ہے، شجاعت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے. بہن کہنے لگی کیوں تجھے کیا مطلب ہے؟ تجھے کیا مطلب؟ بہنوئی سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تجھے کیا غرض ہے؟ بس بہنوئی کو مارنا جو شروع کیا، مار مار کے بے ہوش بنا دیا. بہن آگے بڑی اور کہنے لگی او میری ماں جائے بھائی کیا آج اپنی بہن کو اجارنے کا ارادہ ہے؟
آج بیوہ بنانے آئے ہو، آج مجھے ختم کرنے آئے ہو۔ وہ چھڑانے لگی، بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو سر کے بالوں سے پکڑا، پٹک پٹک کی زمین میں مارا۔ خون منہ سے جاری، ناک سے جاری، کپڑے پھٹ گئے، بہن کا برا حال ہے۔ پھر کہتا ہے تم پھر بھی وہ پڑھو گے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نئے دین میں رہو گے۔ بہن کہنے لگی ذرا بات سن، یہ تیری غلطی ہے، یہ تیری بھول ہے، یہ تیری خوش فہمی ہے کہ مار مار کر تو مجھ سے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا دے گا، بلکہ تو اکیلا ہے۔ اگر چھڑانا چاہتے ہو جاؤ سارے مکے کو اکٹھا کر کے لے آؤ، خطاب کی بیٹی سے ایمان نہیں چھینا جا سکتا۔ اور یاد رکھے جس خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا، رب ذوالجلال کی قسم میں نے بھی اسی کا پی رکھا ہے۔ پر بات سن لے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، کنڈوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ جاؤ جاؤ طاقت آزماؤ، زور لگا خطاب کے بیٹے، تو مرد ہے میں عورت ہوں، مگر اللہ کی توحید میرے خون کے قطرے قطرے میں بس چکی ہے۔ تو تھک جائے گا، تو ہار جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ کیوں؟ چوری کی وجہ سے مار نہیں کھا رہی، زنا کی وجہ سے مار نہیں کھا رہی، اللہ کی توحید کی وجہ سے مار کھا رہی۔ تو مار میں مار کھاؤں، اور میں تجھے اعلان کرتی ہوں ادارہ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ تم نے میرے ایمان کو سمجھا کیا ہے؟ عورت ساتھ ہو کر سوچ رہے ہیں کہ اسے اتنی شرمیلی تھی، میرے سامنے کبھی نہیں بولی، آج اسے ہو کیا گیا؟ میں مار مار کے تھک گیا ہوں۔ یہ عورت ہو کر مانتی نہیں۔ اگر توجہ کرو تو ایک نقطے کی بات بتا دوں، ایک تو ہے نا مار کی چوٹ، سمجھ رہے ہو نا؟ ایک ہے مار کی چوٹ اور ایک ہے جگر کی چوٹ، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے مار کی چوٹ، وہ تو مارنے سے لگتی ہے، فاطمہ بنت خطاب نے دونوں چوٹ کھائی، ایک مار کی چوٹ، ایک مارنے والا بھائی ہے، جب بھائی بہن کو مارتا ہے اس کا جگر پھٹتا ہے۔ فاطمہ بنت خطاب نے دونوں مار کھائی اور مارنے والا بھائی ہے۔ بھائی تو اگر تھوڑی سی بات بھی کہتے تو بہن رو رو کر کے اپنا ستیاناش کر لیتے۔ چیلنج کر دیا، جاؤ جاؤ تم طاقت لگاؤ، میرے ایمان کا سودا نہیں تم کر سکتے۔ سوچتے اسے ہوا کیا ہے؟ ہو نہ ہو جو کچھ یہ پڑھ رہے تھے یہ اسی کی برکت نہ ہو، یہ اسی کی وجہ سے جرأت نہ آ گئی ہو، اسی کی وجہ سے یہ شجاعت نہ آ گئی ہو۔ کہنے لگے میری بہن وہ تم مجھے دکھاؤ تو تم کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ کوئی اور ہوتی فوراً لا کے رکھ دیتی، اچھا جی بھائی جان بیٹھو جی، اچھا جی بھائی جان یہ لو جی، مگر اس نے نبی کے دربار میں رہ کر ادب کرنا سیکھ لیا تھا۔ صاحب کہنے لگی ٹھیک ہے
میں دکھا تو سکتی ہوں لیکن مجبوری یہ ہے میں دکھاؤں گی نہیں. تو کافر ناپاک ہے, تو شرک کے دریا میں غوطے کھاتا رہا, تو شرک کی لعنت میں گرفتار رہا, تو مشرک پلیت ہے. وہ میرے رب کا پاک کلام ہے اور کلام پاک مشرک کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. ادب دیکھو کتنا بڑا ادب ہے. لگا نہیں دوں گی, منہ سے خون چھوٹ رہی ہے, مار کھائی ہے, اس وقت میں بھی ادب کر رہی ہے. ایک ہم مسلمان ہیں, اسی منہ سے قرآن پڑھ لیں گے, اسی منہ سے جھوٹ بول لیں گے, اسی منہ سے قرآن کلمہ پڑھ لیں گے, اسی منہ سے جھوٹ بول لیں گے, اسی زبان سے گالی بکیں گے, اسی زبان سے لوگوں کے گلے شکوے کریں گے. وہی آنکھ بیت اللہ کو دیکھ لے گی, وہی آنکھ چوروں کو دیکھ لے گی, وہی آنکھ ملاوٹ کرنے والے سودے کو دیکھ لے گی. ہمارے صرف سارے کھاتے کھلے ہوئے ہیں. اپن ایک آدمی ہے, ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ خطاب کے بیٹے نے جب کہا چلو میں وہ کلام دیکھے بغیر رہوں گا نہیں, چلو مجھے غسل کراؤ, پانی لاؤ. بہن پانی لے کے آ گئی, غسل کرا رہی ہے. اور میرے بھائی تم غسل کرو, نہاؤ, میں پانی ڈالتی جاؤں گی. ادھر پانی ڈال رہی ہے, منہ سے خون تھوک رہی ہے, ادھر آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کے دعا کرتی ہے. اور میرے پروردگار پانی ڈالنا میرا کام ہے, اندر کو پاک کرنا تیرا کام ہے. میں تو پانی ڈال سکتی ہوں, اندر کو دھو کے صاف کرنا یہ تو تیرا کام ہے میرے مالک. کوئی بات نہیں, میں نے مار کھا لی, میرا بھائی جہنم سے بچ جائے. غسل کر لیا. قرآن مجید کا وہ برقع جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی وہ لا کے بہن نے ہاتھ میں دیا. خدا کی قسم جو آیتیں پڑھی ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فاروق 2 آیتیں پڑھ کے بدل گیا, تم سارا قرآن پڑھ کے نہ بدلے. وہ ابھی کافر ناپاک تھا, نبی کا غلام بن گیا. ہم غلام ہوتے ہوئے بھی غلام نہ رہے. کون مانتا ہے اس زمانے میں کہ صحابہ کرام کے کیے ہوئے فیصلے, صحابہ کرام کے تمام تر طریقہ کار وہ سنت ہیں؟ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا. تلوار تھی, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زرہ تھی. وہ منافق جو ظاہر کلمہ پڑھتا تھا اندر سے کافر تھا, اس کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا. وہ کہتا تھا تلوار میری ہے, وہ منافق کہتا تھا میری ہے. حضور انور سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں گئے اور جا کے کہا کہ ہمارا فیصلہ کرو. حضور نے گواہ لیے, اسلام کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ تلوار یہودی کی ہے. وہ جو منافق تھا نا بڑبڑاتا ہوا نکلا, بس جی تعلق اپنے بندے کا بھی پاس نہیں, کافر نو دے سکتی ہے. میں تھوڑا بندہ تھوڑا کلمہ پڑھتا مینو دینی چاہیے فرار چڑی. اس یہودی کو کہنے لگا وہ منافق کہ فیصلہ تو ہو گیا پر میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. منافق کہنے لگا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, عمر کے پاس چلتے ہیں وہاں فیصلہ کرائیں گے. جانتا تھا سخت مزاج آدمی ہے, 2-3 باتیں لگاؤں گا بات بدل جائے گی. یہودی جانتا تھا کہ مسلمان نبی کے فیصلے کے خلاف نہیں کیا کرتا. کبھی ہندو کو یہ یقین تھا کہ ہو مسلمان اور نبی کے خلاف چلے. کہنے لگا بالکل میں 100 دفعہ تیار ہوں, کل. یہودی کہنے لگا. منافق بڑا خوش ہوا, لوگ بھی کام بن گیا, کتے مزاج کا آدمی ہے, کوئی بات بنی جائے گی.
فاروق کو گھر سے بلوایا، کہا دیکھو جی تلوار میری، فیصلہ لے کے گئے تھے، بس حضور نے تو نعوذ باللہ کچھ سوچا ہی نہیں، میں تھوڑا اپنا بنتا کانٹا بنتا، مسلمین بہت بڑا کلمہ خو ہوں میں، مجھے نہیں دی ہے لو بڑا ٹھنڈی کافر لو۔ اچھا تھی فیصلہ کران گئے تھے اتنے کہ جی وہ نہیں میں منگا جی، وہ تو سوچن تو بغیر فیصلہ کر دیتا، میں اچھا فاروق جہاں ہے بڑا سیاح بندہ ہے اور میرے کو فیصلہ کراوا گا، اچھا میرے کو فیصلہ کرا رہے ہو کہ جی تو نہیں بننا اس فیصلے نو، اور نہیں جی وہ سوچن تو بغیر انہوں نے کر دیتا، تو اچھا میں انہیں کر دینا۔ اندر گئے، تلوار لی اور منافق صاحب کے گردن پہ ماری تلوار، وہ جا کے پڑی، اللہ کر لو یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب اکیلا تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے پارٹی تھی شرارت کرنے والی، ہائے مسلمان مار دیا، ہائے مسلمان مار دیا، دیکھو جی ساری رات روزہ کی تہجد پڑھتا تھی، بڑا مچنگا مسلمان فاروق نے مار دیا، بدلے میں قتل کرو، اسلام کا حکم ہے۔ حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئے، اور اس وقت بچے یتیم ہو گئے، عورت اجڑ گئی، بہت اچھا مسلمان تھا، یوں ہی مار دی تلوار۔ انہوں نے سوچا کہ ٹھرو ہے چل جائے گا، بس اور کیا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، یہ کیا بات ہے؟ آسمان سے جبریل قرآن لے کر آ گیا، فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون، او کالی کملی والے مجھے اپنے رب، تیرے رب کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لا یؤمنون، فاروق نے مسلمان نہیں مارا، لا یؤمنون، مسلمان نہیں مارا۔ کلمہ تو پڑھتا تھا، نماز میں بھی آ کے کھڑا ہوتا تھا، خدا کہتا نماز میں بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، میں خدا کہتا ہوں مسلمان نہیں تھا۔ کیوں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور میرے نبی جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ مسلمان نہیں جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور میرے نبی جب تیرے فیصلے کو کوئی نہ مانے، میں خدا اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں وہ ایماندار ہے ہی نہیں۔ اب ایک میرا سوال آپ سے ہے، یہ قرآن کی آیت صرف اس منافق کے لیے اتری یا قیامت تک کے لیے اتری؟ قیامت تک۔ اگر رات نہ آتی ہو تو قرآن اللہ میاں زبردستی کسی کے گھر میں نہیں ٹھوکتا، واپس کر دو۔ اگر رات نہ آئے اور موقع نہ بنے، قرآن تمہارا محتاج نہیں، خدا محتاج نہیں، نبی محتاج نہیں، صحابہ تمہارے محتاج نہیں۔ مکار ہے آج ہم فریبی ہیں، شادیوں میں قرآن کو نہیں مانتے، جھگڑوں کے فیصلے قرآن کریم کے، دو آدمی اگر جھگڑ رہے ہو نا تم ان کو چلو مسجد میں تمہارا فیصلہ کرائیں گے مولوی صاحب سے، تو ابھی کے ذریعے مولوی کو کہ چلو تھانے میں تمہارا فیصلہ کرا دیں گے، انہوں نے اس سے چلو۔ ایمانداری سے بتلاؤ قرآن ماننا ہے؟
दो मुकदमे बाज जिनका आपस में मुकदमा चल रहा हो, दोनों से कहना कि आओ तुम्हारा फैसला कुरान के मुताबिक करा दे। तो वह नहीं जी, मेरी सुप्रीम कोर्ट की अपील पे ही चल दी है, तो कुरान नहीं फिरता है। कौन कहेगा? मैं ये कहता हूँ कि अगर हुजूर के जमाने का हुजूर के फैसले को ना माने तो वो मुनाफिक है, और आज 14वीं सदी का और 15वीं सदी का अगर मुसलमान हुजूर के फैसले को नहीं मानता वो कौन है? मुनाफिक है ना वो भी। तो भाई किसी को मुनाफिक ना कहो, किसी को काफिर ना कहो। अब घर जाओगे चारपाई पे लेटकर अपने बारे में खुद फैसला करना। तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़, तू अपने बारे में गौर कर कि मैं काफिर हूँ या मुनाफिक हूँ या मुसलमान। ने खुदा की कसम इस कुरान और ईमान के लिए अपने बच्चों को नेज़े की नोक पे सामने लटके हुए देखा। कुफार ने पटक पटक के मासूम बच्चों को जमीन में मार मार के खत्म कर दिया, मगर सहाबा किराम ने और सहाबा किराम की मस्तूरा सहाबियात ने कभी हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। कुछ भी हुआ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, और मेरी बहन मैंने ये कलाम देख लिया, ये आदमी का कलाम नहीं, ये तो आसमान के मालिक का कलाम है, और मुझसे गलती हुई। और मेरी बहन अब मेरी बात सुन ले, चलो ढूंढे चलो ढूंढे गुलामों को शहंशाह कर दिया जिसने, जमाने भर के गुलामों को आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो कि अमन हो सारे जमाने में, तो फिर ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। और कहने लगे, और मेरी बहन हक तो ये है, मैं गर्दन उतारने के लिए चला था, मैं सर लेने के लिए चला था, अब तो मैं सर देने के लिए जाऊंगा। मेरे गले में रस्सी डालकर गलियों में से मुझे घसीट के लेके चलो। नहीं भाई, इस्लाम इजाजत नहीं देता, तुम मेरे साथ चलो। और ये खुद नहीं जा रहे। उधर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली फैला रखी है, इलाहुल आलमीन अगर खत्ताब का बेटा मुसलमान हो जाए, तेरे इस्लाम में जान पड़ जाएगी, तेरे इस्लाम को शान शौकत लग जाएगी, तेरे इस्लाम को 4 चांद लग जाएंगे। तो पता चला फारूक इस्लाम की जान है, फारूक इस्लाम की शान है, फारूक इस्लाम की कुव्वत है, शौकत है। हुजूर ने जो मांगा, ये मांगने वाले कौन है? आदमी मुसलमान। हुजूर दार अरकम में तशरीफ फरमा है, फारूक तलवार हाथ में लिए, बहन खून थूकती आती है और खुदावंद करीम का शुक्र करती है, या अल्लाह मुझे मार पड़ी कोई बात नहीं, मेरा मादाया भाई जहन्नुम से बच गया। माशाअल्लाह। जिन बहनों को अपने भाइयों से मोहब्बत हुआ करती है वो यही किया करती है। हुजूर के दरबार में लेके आई, अभी थोड़े से दूर थे, एक सहाबी अंदर आया, या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है, तलवार हाथ में। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, फरमाया मेरे आका फिक्र न करो, अगर उसकी नीयत अच्छी है तो मैं खातिर से दिखाऊंगा, और अगर गड़बड़ है आप देखेंगे मैं कुरैशी हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ और नबी तेरा चचा हूँ, आप देखेंगे उसी की तलवार से उसका सर काट कर छाती पे रख दूंगा। आए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर दामन पकड़ के झटका दिया, ऐ उमर कब तक सताओगे? आंसू बहा दिए, आका गुलाम बन के आए।
اور آپ کو بات یاد ہوگی، وہ جس پنچایت میں بھیجا تھا نا، وہ انتظار کر رہے ہیں اور بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ تھوڑا سا شور ہو خبر کر دینا، کام ہو گیا۔ انتظار کر رہے ہیں نا نبی کے سرکار، کھانا پکا رکھو بھائی، جب خبر سنیں گے تو پھر کھائیں گے۔ ایک کافر کہنے لگا نہیں، میں اس بلا کٹا ہوا سر دیکھ کے کھائیں گے۔ کلمہ پڑا، مسلمان بن گئے۔ حضور نے وضو فرمایا، قبلہ رخ کھڑے ہونے لگے۔ عرض کیا میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فاروق تھا نا آخر، اسلام کی جان تھی نا، چپ کیسے رہتا؟ کیا کرنے لگے ہو میرے آقا؟ نماز پڑھنے لگا ہوں۔ نماز کیا چیز ہوتی ہے کہ عبادت ہے رب کی۔ اچھا، ساری دنیا بیت اللہ میں عبادت کرے، آپ کوٹھری میں چھپ کر کرتے؟ فرمایا عمر کیا کرو، تیری قوم نے مجھے مسجد اور بیت اللہ سے روک دیا ہے۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر ایک دن قرآن پڑھا تھا، میرا گلا اتنا گھوٹا میری آنکھیں باہر آ گئی۔ تیری قوم مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتی، مجھے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتی۔ عرض کیا میرے آقا یہ سب کچھ آج سے پہلے تھا، آج میں کوٹڑی میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ چھپ کر کلمہ پڑھنے کا وقت چلا گیا، چھپ کر کے نماز پڑھنے کا وقت چلا گیا۔ میں بالکل تیار کھڑا ہوں، آپ تشریف لے چلے، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ حضور نے فرمایا او عمر تیری قوم ہمیں تنگ کرے گی۔ عرض کیا میری ذمہ داری ہے، قوم قریش جانے میں جانوں۔ حضور کو ساتھ لے کر کے بیت اللہ میں آئے اور کہا آپ نماز پڑھیں۔ ادھر فرمایا مکے والوں، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو آ جاؤ۔ آج خطاب کا بیٹا آمنہ کے در یتیم کا غلام بن چکا ہے۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو مقابلے میں آؤ، جس نے اپنا گھر بار اجارنا ہو مقابلے میں آؤ۔ سارے مکے میں سناٹا چھا گیا تھا کیا کرنے، اور یہ ہوا کیا؟ کچھ بچوں نے شور مچایا، آواز اٹھی ایک دم۔ وہ جتنے پنچایتی تھے نا، بڑے بڑے گرو گھنٹال باہر نکلے، لوگ بڑھ گیا تھا۔ آواز ہے، کچھ شور کی آواز ہے، میرے خیال میں ہو گیا تھا۔ یہ کافر دوڑا ہوا ہے، کہنے لگا کیا دیکھا ادھر بیت اللہ کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ تم نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، تلوار لے کر یہی آ رہا ہے، جس کو تم نے بھیجا تھا وہ تمہارے ہی سر اتارے گا۔ چنانچہ ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف، وہ اس سے آگے اور وہ اس سے آگے، کبڈی 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 کبڈی، چلو یا تو فاروق اعظم زندہ باد، بخاری فاروق اعظم زندہ باد، شہادت فاروق اعظم زندہ باد، شہادت فاروق اعظم زندہ باد۔ فاروق وہ ہے جس کے آنے سے بیت اللہ کا دروازہ کھلا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مسلمانوں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ وہ کون ہے جس نے ایران فتح کر کے دیا؟ وہ کون ہے جس نے مصر فتح کیا؟ وہ کون ہے جس نے فلسطین فتح کیا؟ وہ کون ہے جس نے عراق فتح کیا؟ وہ کون ہے جس نے شام فتح کیا؟ وہ کون ہے جس نے قبرص فتح کیا؟ وہ کون ہے جس نے افریقہ کو فتح کیا؟ خدا کی قسم کابل سے لے کر طرابلس تک 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں فاروق اعظم تھا۔ یہ سارا علاقہ اور کیسرو کسرا کے سونے اٹھا کر مدینے کے فقیروں کی ٹھوکروں میں لا کے پھینکنے والا کون؟ اگر فاروق اعظم نہیں ہے تو تم بتاؤ وہ اور کون ہے؟ کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔
مجال ہے جس نے اپنے عہد خلافت میں بیت المقدس کی طرف چلے، غلام ساتھ لیا، فرمایا ایک منزل تو سوار ہوگا، ایک منزل میں سوار ہوں گا۔ چنانچہ ایک منزل فاروق اعظم خود سوار ہوتے ہیں، غلام آگے آگے چلتا ہے، دوسری منزل پر فاروق آگے آگے پیدل چلتے ہیں، غلام سوار ہوتا ہے۔ بیت المقدس جب پہنچے تو غلام کی واری اوپر سوار ہونے کی اور فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی۔ کوئی اور ہوتا تو کیا چلو میرا سواری بدلو، یہ واری جو ہے میری تیری بدل لو، لوگ کیا کہیں گے بادشاہ خلیفہ نیچے چل رہا ہے۔ غلام نے کہا میری واری آپ لے لیں، بیت المقدس آ گیا۔ فرمایا نہیں، خیانت نہیں کرنی، دوسرے کا حق نہیں کھانا۔ بیت المقدس پہنچے، اندازہ لگاؤ کافروں کے ملک میں بیت المقدس پہ حملہ کرنے کے لیے، اسے فتح کرنے کے لیے امیر المومنین جا رہا ہے اور وہ پیدل ہے اور اس کا غلام سواری پہ سوار ہے، اور علماء نے لکھا ہے 12 پیوند کپڑوں سے لگے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس کے یہودی اٹھے، آگے بڑھے، ہاتھ میں تورات موجود ہے، آگے بڑھ کے کہنے لگے اور فاروق آؤ، لڑائی بڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، کنجیاں سنبھالو، چابیاں سنبھالو۔ کیوں؟ کہا ہماری تورات میں موجود ہے کہ وہ جو خلیفہ ثانی آئے گا اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا اور وہ خود نیچے چل کر آئے گا اور اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اور ہماری کتاب میں تیرے چہرے کے نقوش لکھے ہیں، تاکہ نو ہم تمہاری غلامی کریں۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہی دروازہ امنی کہتے ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں بچا پبلک ہوتی ہے، رعایا آرام کر رہی ہے، فاروق اعظم ساری رات گشت کرتے ہیں، پہرا دیتے۔ رات کا وقت ہے، ایک مسافر غریب آدمی ہے، چھوٹا سا اس نے خیمہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں ایک عورت کرہا رہی ہے تکلیف کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے تو؟ کہ جی مسافر ہو۔ یہ کون ہے جو اندر بیمار ہے؟ کہ میری بیوی ہے، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہے۔ کافر مدینے سے دائی بلا کے لا، کہا میں غریب آدمی ہوں، دائی کو دینے کے لیے میرے پاس پیسہ کوئی، فوراً چلے گئے اور جا کے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو فاطمہ الزہرا کی لفظ جگر ہے اور کالی کملی والے کی بیٹی اور فاطمہ الزہرا کی لفظ جگر اور میری گھر والی اس اندھیرے میں مدینے سے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ شاہین آباد کے لوگوں کسی بانجی کو بلا لاتے، کسی بوڑھی عورت کو بلا کے لے آتے، پیسوں پہ بلا لیتے یا ویسے ہی کسی کو کہہ دیتے، گھر والی کو کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ فاروق قوم کا خدمت گزار نہیں تھا، اس کی گھر والی بھی قوم کی خدمت گزار تھی۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ کی ممتا ہو کر، وہ نبی کی بیٹی ہو کر، علی مرتضیٰ کی لفظ جگر ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنے خامن کے ساتھ جا کر ایک غیر مسافر عورت کی خدمت کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، مسافر سے کہا بھائی میری بیوی کو تم اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت دو تاکہ یہ جا کر کے خدمت کرے۔ اس نے کہا جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے سمجھا یہ بھی کوئی میرے جیسا تنگ مسافر ہے بیچارہ، اسے طرف آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس زمین پہ بیٹھ گئے اور مسافر سے باتیں ہوتی رہی، اسے نہیں پتا
کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آئی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین مسلمانوں کے بادشاہ اپنے مہمان کو بشارت دو، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ لڑکے کی خوشی تو بیچارہ کیا منا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی کہ میں تو سمجھوں گا کہ میرے جیسا دھکے کھاتا ہوا مسافر ہے، یہ تو خلیفہ ہے وقت حضرت عمر ہے۔ حضرت غلطی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، معاف کر دینا۔ فرمایا نہیں، میری ذمہ داری ہے کہ جہاں تک میرا بس چلے میں ایک ایک کی خبر گیری کروں، اور فرمایا اگر میری حکومت میں کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا قیامت میں اللہ پاک اس کتے کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھے گی۔ دوسری رات کو گشت ہو رہا ہے، ایک عورت آگ جلائے ہوئے بیٹھی ہے، پانی ہنڈیا میں ڈال کر چولہے پہ رکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ان بچوں کو چپ کیوں نہیں کراتی، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی بھوکے ہیں، کہ ہنڈیا میں جو کچھ ہو کھلا دے۔ اس نے کہا کچھ نہیں، پانی ہے، صرف اس لیے میں نے آگ جلا رکھی کہ یہ وہم میں لگ کر بھول بھال کر سو جائے۔ توجہ کرنا، سو تو نہیں رہے ہو؟ فرمایا بہن اپنی اس تنگ دستی کی، اس بھوک کی امیر المؤمنین کو اطلاع کرنی تھی نا، خبر دینی تھی نا۔ عورت ہے دیہات کی، سمجھدار کتنی ہے، کہنے لگی میں کیوں خبر دوں، امیر المؤمنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود میری خبر لے۔ حضرت عمر نے فرمایا مائی وہ غیب تو نہیں جانتا، اسے کیا پتا، بتانا تھا نا۔ کہنے لگی اگر وہ جانتا نہیں ہے تو حکومت کرنا چھوڑ دے۔ کسی کا آپ کے دیکھو نا انہیں حکومت کرنا چھڑ گئے، انہیں ہم گئے لال ٹوپی والے۔ حضرت عمر کے منہ پہ جا رہی ہے۔ بیت المال میں گئے، کھجوریں لی، چربی لی، آٹا لیا، اپنی کمر پہ لاد کے چلنے لگے۔ غلام نے کہا حضور میں اٹھا لوں گا۔ فرمایا تو میرا قیامت میں وزن کیسے اٹھائے گا، ذمہ داری میری ہے، اس عورت کو کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا ذرا ایک طرف ہٹ، آگ جلائی ہوئی تھی، اس ہنڈیا میں کھجوریں ڈالی، چربی ڈالی، آٹا ڈالا، دلیا ہریرا بنایا۔ علماء نے لکھا کہ چولہے میں خود پھونک مارتے تھے، آپ کی داڑھی میں سے دھواں نکلتا تھا۔ پھر اس مسافر غریب عورت کے بچوں کو کھلایا۔ وہ کہنے لگی جی خلافت کے لائق تو آپ تھے جی، امیر المؤمنین تو آپ ہوتے میرے بھائی، آپ مستحق تھے اس بات کے کہ آپ کو خلیفہ بنایا جاتا۔ فرمایا میری بہن یہ اللہ کی مرضی ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں، ساری رات چکر لگاتا ہوں، کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اب میں تیری بات کو کیا موڑوں، اللہ واسطے جتنے دیر تیرے بچے بھوکے رہے تو بھوکی رہی، میں اللہ واسطے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ کل قیامت میں جب وہ وقت آئے گا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اس وقت کوئی مطالبہ نہ کرنا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں وہی امیر المومنین ہوں جس کو تم کہتے تھی کہ وہ میری خبر گیری کرے۔ تیسری رات کو گشت، تو اندازہ لگاؤ رعایا سو رہی ہے، پبلک سو رہی ہے، تمام سوئے ہوئے ہیں، خلیفہ وقت چکر لگاتا ہے، گشت کرتا ہے۔
ایک عورت کا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے, کوئی پردیسی عورت ہے, فرمایا چپ کرا لے. عورت نے کہا یہ چپ ہوتا نہیں, میں نے اس کا دودھ چھڑا رکھا ہے. فرمایا آواز سے معلوم ہوتا ہے بچہ چھوٹا معصوم ہے, تم نے دودھ کو چھڑا دیا. کہنے لگی عمر کا یہ قانون ہے کہ جو بچہ دودھ ماں کا چھوڑ دے اس کو وظیفہ ملتا ہے, اس لیے ہم عورتیں جلدی چھڑوا دیتی ہیں. سنتے ہی دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے, یا اللہ معاف کر دے, میری وجہ سے خدا جانے کتنے معصوم بچوں کے کلیجوں پہ دکھ پہنچا ہوگا. وہ فاروق جس کی حکومت ہے مدینہ منورہ میں, عیسائی آیا, جاسوس بن کر آیا, کہنے لگا مدینے والوں تمہارا شاہی محل کہاں ہے, ایوان صدر کہاں ہے, تمہارا اسمبلی ہال کہاں ہے. انہوں نے کہا یہ جناب کے پیچھے بغیر چھت والا یہ میرا کا جو پڑا ہے نا یہ. انہوں نے کہا یارو مذاق نہ کرو, میں تمہارے بادشاہ کا مکان پوچھ رہا ہوں کہ سرکار یہی ہے. یقین نہ ہے یہی ہے کہ ہاں یہی ہے, کہ چلو مکان تو دیکھ لیا, تمہارا خلیفہ کہاں ہے. جواب ملا اپنے بال بچوں کی خرچ کے لیے جنگل میں لکڑیاں چننے گیا ہے. آج معمولی سے ملازم کی بیٹھک میں جاؤ نا, تو آج تنخواہ چننی ہے, کوئی طرح سے مہنگائی لاس, سائیکل لاس, تمام ملا ملو کے 400 روپیہ بن جاتا ہے. اور یہ فرنیچر تو بڑا ہے, وہ پتا نہیں چل رہا فضل بڑا ہے. کوئی کمی ہے نا تو فضل کی, میں خود یا پھر رشوت کا دینی لگی. میں تو جی والد صاحب کی وصیت کا عمل کرتا, ابا جی فرمان دو ہم جیسی بھی رشوت نہیں لینی, آپ ہی ہے جڑے لئی بیٹھے ہیں. اگر میں تو ابا جی وصیت کا عمل کرتا, ایئر کنڈیشن پیچھے لگ گئی, باہر بنوایا, بس ایک بندہ گیا سی انہیں بھیج دیتا, سیدھا چلو بھائی. کپڑے دیکھو وہ 1000 روپے کے, فرنیچر دیکھو 50,000 روپے کا, بیٹھک دیکھو 1 لاکھ روپے کی, اور تنخواہ ہے میری سرکار کی 450 روپے. اور جب آپس میں بیٹھیں گے نا, یہ جڑے مولوی ہیں نا انہوں نے بیڑا غرق کر دیتا. کٹھے خوشی مارو بیڑا غرق آسی کر دیتا. ہمارا تو یہ حال ہے. وہ ہندوستان کی بات یاد آئی, بہو اپنی ساس کو کہنے لگی کہ خالہ دال سڑ گئی, خراب ہو گئی, پھینکیو نا, مدرسے کا طالب علم آئے گا اس کو دے دیں گے. یہ دیکھو ہماری رجب دانو سڑی ہوئی دال جوائی کو کھلا کے دکھا, جو لڑکی صبح دروازے پہ تشریف نہ لے آئے تو. یہ تو بہرے ہو گئے, ہاں بدل گئے ہم. کیا زندگی ہے ہم لوگوں کی جب ہیرا پھیری کے بغیر بات ہی نہیں بنتی. کئی لوگ آتے ہیں, قاری صاحب دعا کر دے, میں نے کہا کی گل ہے, چوتھے حج پہ چلاؤ, اب تو نہ جائے اور تیرا باپ جائے گا. سارا سودا ملاوٹ کا, سارا سودا بلیک کا, چوری سے پرہیز نہیں, ٹھگی سے پرہیز نہیں, فریب سے پرہیز نہیں, جھوٹ بولنے سے باز نہیں آنا. تو نہیں حج بار بار کرے گا تو اور کون کرے گا. عیسائی جاسوس کہنے لگا تمہارا خلیفہ کہاں ہے, کہا اپنے بال بچوں کے گھر کی خرچ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے جنگل کو گیا.
عیسائی جاسوس کہنے لگا کس طرف کو گیا ہے، راستہ بتا دیا، ادھر کو گئے ہیں۔ کچھ دور جنگل میں نکلا، باہر جا کے درخت کے نیچے کیا دیکھتا ہے، بے خوف و خطر فاروق اعظم زمین پر سوئے ہوئے ہیں۔ عیسائی کہنے لگا لوگ مزے آ گئے، نہ کوئی باڈی گارڈ دستہ، نہ فوج، نہ پولیس، نہ آدمی، اکیلا پھنس گیا۔ اس نے بڑا تنگ کر رکھا ہے، پوری دنیا میں عیسائیت کو مٹا دیا، ابھی ایک سیکنڈ میں 2 ٹکڑے کر دیتا۔ بڑا تو موقع بن گیا۔ اس نے تلوار نکالی، وار کرنے لگا، گرانے کی طرف سے شیر ببر اٹھا، مارنے لگا، شور مچا کے آئے مر گیا، آئے مر گیا، بچائیو بچائیو بچائی، اے عمر بچا بچا۔ فاروق اعظم نیند سے بیدار ہوئے، فرمایا کیا بات ہے، کیا کیا ہوا، کیا؟ ابھی یہ شیر کھڑا ہے، یہ شیر کھڑا، دیکھو دیکھو یہ مجھے چیر رہا پھاڑ رہا ہے۔ فرمایا بات کیا ہے؟ میں مدینے آیا تھا، آپ کا پتہ چلا کہ جنگل میں گئے ہیں، میں یہاں آیا، آپ سوئے ہوئے تھے، میں زیارت کرنے لگا، شیر مجھے پھاڑنے لگا۔ فرمایا جوڑ نہیں بات میں، یہ کیا بات ہوئی کہ تو زیارت کرنے لگا، شیر پھاڑنے لگا؟ حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے، شیر پھر آگے بڑھا، بتائیے بتائیے، بتاتا ہوں، سچی بتاتا ہوں۔ فاروق پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگا کہ بات تو اور کچھ نہیں، میں مدینے سے آیا، آپ یہاں سوئے ہوئے تھے، میں زیارت کرنے لگا، شیر پھاڑنے لگا۔ فرمایا غلط ہے، پھر سچ بتایا کہ میں تلوار نکال کے ٹکڑے کرنے لگا، شیر پہلے تھا نہیں، میں نے چاروں طرف دیکھا اور کئی دور سے آیا نہیں، یہی زمین میں سے پیدا ہوا ہے، یہی سے اٹھا ہے اور مجھے وہ پھاڑنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا تو نہیں جانتا میں خدا کی زمین پہ انصاف کرتا ہوں، وہ میری حفاظت خود کرے یا شیروں سے کرائے، بگیاروں سے کرائے، اس کی مرضی۔ عیسائی بڑا چلاک تھا، جب دیکھ لیا نا کہ شاید کوئی دوسرا آ کر کے رگڑانا چڑھا دے، کہنے لگا جی آپ تشریف بعد میں رکھنا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ فاروق کی زندگی سادی تھی اور پوری دنیا میں 1036 بڑے بڑے فتح کیے، بڑے بڑے علاقے فاروق اعظم نے فتح کیے ہیں، جس کا آج یوم شہادت ہے۔ اور کوئی شہید، کوئی شہداء بدر ہوں گے، کوئی شہداء احد ہوں گے، کوئی شہداء خندق ہوں گے، کوئی شہداء حنین ہوں گے، کوئی شہداء تبوک و یرموک ہوں گے، کوئی شہداء قادسیہ ہوں گے۔ فاروق وہ ہے جو مسجد میں نبی کے مصلی پہ شہید ہوا، نماز میں شہید ہوا۔ فجر کی نماز پڑھانے لگے، دشمن پہلے محراب میں چھپا ہوا کھڑا تھا، جماعت کھڑی ہوئی، اس نے خنجر پہ خنجر مارا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر کے نماز شروع کرا دی۔ سوچو اور سمجھو مسلمانوں، وہ تلواریں چلا رہا ہے، صحابہ سے پھینک پھاڑ رہا ہے، مگر رب ذوالجلال کی قسم کسی صحابی نے نماز کی نیت نہ توڑی۔ ایک ہماری بھی نماز ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک میرا دوست کہتا تھا، دکاندار ہے، کہ اگر میں سودے لکھنے بھول جاؤں تو میں تو جا کے مسجد میں نیت باندھ لیتا ہوں۔ سارے یاد آ جاتے ہیں۔ ہماری تو نماز کیا ہے؟ نماز تو یہ تھی، خنجر چل رہا ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے۔ کوئی نبی کا دیوانہ، کوئی پروانہ، کوئی صحابی اپنی نماز کی نیت نہیں توڑتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے۔
کافی لوگ تو آج نماز پڑھتے ہی نہیں، نہ نیتی نہ سزا کیتی. کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ ایک آدمی مجھے بہاڑی میں ملا کافی دنوں کے بعد بات چل پڑی، کہنے لگا جی میں تو وچو نماز پڑھتا اندر ہی اندر پڑھ لیتا ہوں دل میں. میں نے کہا بدماش، بھنگ کا دورہ باہر چڑھاتا ہے، روٹی باہر سے کھاتا ہے، پانی باہر سے پیتا ہے، تو نماز اندر سے کیسے پڑھ لیتا ہے؟ کوئی ایک دماغ ہے کہ کہتا نہیں جی تن صفا من صفا نماز ہو گئی. کوئی لوگ تمہیں دکھ لیں گے، یہ سب دین سے دور ہے، سب قرآن سے دور ہے، صحابہ سے دور ہے، اہل بیت سے دور ہے، کسی کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہونے لگی، کبھی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، کبھی ہوش آ جاتا ہے. ہائے کیا بتاؤں تمہیں، ساری عمر بیان کرتا رہوں مضمون ختم نہ ہو. بیت المال میں جہاں قومی خزانہ سرکاری پیسے ہوا کرتے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جھاڑو دی. سمجھ رہے نا میری بات؟ ہم لوگ جھاڑو دی، مٹی کنویں میں سے چولنی مل گئی جسے درہم کہتے ہیں. صحابی نے فاروق اعظم کے چھوٹا سا پوتا پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ بچہ شہ لے کے کھا لیو. اس نے منہ میں لے لیا، بچے لیا ہی کرتے. فاروق اعظم نے فرمایا یہ تیرے منہ میں کیا ہے؟ بچے نے یوں ہاتھ پہ لے کر کہا دیکھو دادا جی کیسا ہے. کہاں سے لیا؟ کہا اس نے دیا جھاڑو دینے والے نے. ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے فرمانے لگے تجھے سارے عرب میں سارے لوگوں میں میرا گھر اتنا ذلیل نظر آیا جو میرے پوتے کے پیٹ میں سرکاری خزانے کی چونی ڈال کر اسے برباد کرنا چاہتا ہے. بچے کی تو بات ہے، سرمایہ کار کے مال کا اگر آج 4 آنے اس کے پیٹ میں چلے گئے، کل 400 کا مطالبہ کرے گا. اے ابو موسیٰ تم میرے نبی کا صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اگر کوئی اور ہوتا کوڑے مار مار کر چہرہ بدل دیتا. خبردار اگر میرے بچوں کے ہاتھ پہ سرکاری مال کی کبھی ایک کھجور بھی رکھی. یا تو ہمیں اگر کوئی سپرد کر دینا کہ یہ سرکاری مال ہے اسے تقسیم کرنا، پھر دیکھو انشاءاللہ کہ پورا کیویں کرتے ہیں. ایک مرتبہ موقع مل جائے صحیح، پھر دیکھو یہ کوئی شکل میں ہے کہ میرے تیرے بس میں کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، یہی آج والا دن ہے، اور فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا عبداللہ جا عائشہ صدیقہ کی خدمت میں جا اور میرے لیے ایک بھیک مانگ لا. صحابہ بڑے حیران ہوئے، کیا مانگ رہے ہیں، کیا چیز مانگی؟ فرمانے لگے عبداللہ یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، عائشہ صدیقہ اس کی مال کا اس کی ملت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اسی میں ہے، ابو بکر صدیق کا ڈیرا اسی میں ہے، تیسری قبر کی جگہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، اور جا کے میرے لیے بھیک مانگو. آج فاروق اللہ واسطے خیرات مانگتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کو پتا تھا کہ نہ اور نبی آئے، نہ روزہ بنے، نہ مجھے قبر کی جگہ ملے. تم اگر 10 20 100 50 روپیہ یا کوئی چیز اللہ کی راہ میں دو، امید رکھتے ہو اللہ ثواب دے گا، برکت دے گا. عائشہ جانتی ہے کہ اگر یہ قبر والی جگہ چلی گئی تو پھر مجھے باہر دفن ہونا پڑے گا. مگر واہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو واقعی نبی کی محبوبہ تھی.
فرمانے لگی او عبداللہ دنیا کا اور کوئی آدمی ہوتا قتل نہ دیتی، یہ تو میں نے اپنے لیے پہچان کر کے رکھی ہوئی ہے، جان کر کے رکھی ہوئی ہے، پر عبداللہ جواب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میرے محبوب کالی کملی والے نے اللہ میاں سے جھولیے پھیلا پھیلا کر فاروق کو مانگ کے لیا تھا۔ اس لیے جواب نہیں دیتی، جاؤ میں نے اللہ واسطے دے دی۔ حضرت عبداللہ لوٹ کے آئے، زخم تھے، فرمایا بیٹا پہلے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، ایسا صدیقہ کا جواب لیٹے لیٹے سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے بٹھاؤ اٹھا کے۔ جواب سنایا، چلو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا عبداللہ اور دوسرے صحاب کو بات سنو، ٹھیک ہے اجازت مل گئی، اللہ عائشہ صدیقہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، پھر بھی ایک اور کام کرنا، قیامت تک کے لوگ کبھی الزام نہ لگائیں، کبھی بہتان نہ لگائیں، لو جی حکومت کا ڈنڈے کی وجہ سے لے لی ہوگی، روب دے کر کے لے لی ہوگی، دمکا کر کے لے لی ہوگی، میری بات سنو، جب میری روح پرواز کر جائے اور جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے تو ایسا صدیقہ کے دروازے پہ اٹھا کر میرے جنازے کو لے جانا، نہ میری حکومت ہو نہ میری خلافت ہو نہ میں بول سکتا ہوں، اس وقت پوچھنا، اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا کر کے لے گئے اور آواز آنے لگی، ہے چھپو کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس لیلا اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے، اجازت دیتے آپ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو گئے۔ سنو غیرت والی ماں کا حال، جس وقت تک حضور تھے، صدیق اکبر تھے، ایسا صدیقہ حجرے میں جایا کرتی تھی، فاروق اعظم کے دفن ہونے کے بعد پھر حجرے کے اندر کبھی نہ گئی۔ مدینے کی عورتوں نے پوچھا ایسا، اب تو کبھی حجرے میں نہ گئی، کہنے لگی ایک آدمی وہاں ایسا سویا ہوا ہے جو غیرت والا تھا، مجھے وہاں جاتے ہوئے شرم آتی۔ فاروق کی عدالت دیکھو، فاروق کی مدینے پاک میں شہادت دیکھو، فاروق کی قبر دیکھو، فاروق اعظم کی سنگت دیکھو، پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم ایک جگہ کھڑے ہیں، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور لوگوں قیامت کا دن ہم تینوں اسی طرح سے اکٹھے اٹھے۔ کیا شان ہے فاروق اعظم کی، کون بیان کر سکتا ہے؟ آج یوم شہادت ہے، آج کے دن خدا کی قسم ذی الحجہ کا مہینہ، عثمان بن نورین امام مظلوم شہید مدینہ شہید ہوئے، محرم کی پہلی تاریخ کو فاروق اعظم شہید ہوئے، محرم کی 10ویں تاریخ کو میدان کربلا میں اہل بیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو یہ دن تو سارے قربانی کے، تم کہو گے کہ قربانی تو ہم نے بتیری دے رکھی، وہ کیسے؟ کیونکہ محرم میں ہم شادیاں نہیں کرتے۔ پچھلے مہینے میں باجے والے نہیں ملے ملتان میں، بیگ نہیں ملی شہروں میں، جلدی کرو محرم آ جائے گا، شادی نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگا۔ سوگ کا مہینہ ہے، کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے، کس صحابی نے بتایا، کس ولی نے بتایا، اور کر دیا مردوں نے مان لیا۔ اور یوں کہتے ہیں کہ جی محرم میں اگر شادی کی جائے تو چوری پار نہیں اترتی،
یہ تمہارے سامنے فقیر بیٹھا ہے، محرم میں شادی ہوئی تھی، الحمدللہ جوڑی چل رہی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں محرم میں نکاح کرو اولاد نہیں ہوتی. یہ 8 بچوں کا باپ تمہارے سامنے بیٹھا ہے. عقیدے درست کرو. اللہ میاں جب قیامت میں پوچھے گا کہ میرے مہینے کو تم نے منحوس کیوں بنایا، پھر کیا جواب دو گے؟ کیوں بنا رکھے؟ 18 28 ٹھیک نہیں. اچھا، کسی دن کو منحوس بنا لے، کسی رات کو منحوس بنا لے، کسی مہینے کو منحوس بنا لے. تو مالک ہے نا سارے جہان کا. اور اب محرم آ رہا ہے، اہل بیت نے قربانی دی، سارا خاندان دے کر اللہ کی رضا خریدی، سب کچھ قربان کر دیا، مگر نانا کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی. اور مسلمان کیا کرتے ہیں؟ محرم والے دن عورتیں کہتی جلدی گوشت لے آ، پھر نہ بنانے، سویرے سویرے لیا. گھر میں باقرا گوشت دے کے جاتا ہے اور باپ کی قبر پہ ملتان میں مسور کی دال جا کے پھینکتا ہے. میں نے کئیوں سے پوچھا جب تیرا باپ مرا تو نزلہ کھانسی تھا اسے؟ رسمیں چھوڑو، تلاوت سے قرآن کرو، عبادت میں مشغول ہو جاؤ. صدی کا آغاز عبادت سے کرو، عبادت سے صرف اپنا وقت گزارو، توبہ استغفار کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.